لمبا کیس چلا, لمبی چوڑی فیس بھی دی, تو ان کو فون کیا کہ یار یہ بتاؤ کہ میرے کیس کا کیا بنا. تو وکیل صاحب کیس جیت چکے تھے. اس نے فوراً کہا مبارک کو حق کی فتح ہوئی. اس نے کہا فوراً اپیل کرو. اس نے کہا بھائی تمہارے حق میں فیصلہ ہوا. اس نے کہا پھر یہ بتاؤ نا, یہ کیوں کہتے ہو حق کی فتح ہوئی. تو یہ آج اس طرح کے معاملات میں آئے ہیں کہ انصاف ان کو وہ چاہیے جو ان کے فراڈ, فورجری, بےایمانی اور ڈس آنیسٹی پہ مشتمل جو انہوں نے فورجری کی ہے, جو یہ چاہتے ہیں, جو 55,000, 53,000, 45,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ آ جائے. نمبر 1. نمبر 2, یہ کہتے ہیں کہ ایفیڈیوٹ اگر دے دیں گے تو جناب ہمیں جیل نہ بھیج دیا جائے. بھائی یہ تو قانون ہے کہ اگر کوئی جھوٹا ایفیڈیوٹ, کوئی جھوٹا بیان حلفی یا کوئی جھوٹا فورج کاغذ کسی عدالت میں, کسی ٹریبونل میں, کسی اتھارٹی کے پاس آپ جمع کرائیں گے تو نہ صرف وہ پلٹی ہوگا بلکہ وہ فورجری بھی ہوگا. یعنی اس پہ پی پی سی کی دفعات لگیں گی, آپ تو جائیں گے. لہٰذا جیل سے بچنے کے لیے وہ سہارا لے رہے ہیں. بڑے احترام سے کے پاس آئے ہیں, کوئی ایک ویلڈ قانونی وجہ انہوں نے نہیں بیان کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ قانون کے مطابق پروسیڈ نہیں ہو رہا. تو کیا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو الیکشن ٹریبونل ہیں, تو کیا الیکشن کمیشن ان کا کوئی ایپلیٹ اتھارٹی تو نہیں ہے؟ یعنی وہ جو فیصلہ وہاں ہونا ہے جو کہ ابھی ہوا نہیں ہے, وہ کیا اس کی اپیل یہ سنیں گے؟ بہرحال یہ اپیل نہیں ہو سکتی, ان کا ایک بھی ویلڈ گراؤنڈ نہیں ہے. اور دوسری بات, سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو فیصلہ بھی وہاں انہوں نے کرنا ہے پچھلے 2 مہینے سے, دیکھیں ہماری پٹیشن 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا جمع ہے, 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہونا ہے اور 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے جواب جمع کرانے کا. اور اگر یہ جواب 7 دن میں نہیں دیں گے تو اگر یہ تاریخ مانگیں گے تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ, اور پہلی دفعہ عدالت نے 2/5 کی تاریخ کے بعد 18 دن دیے ان کو, اس کے بعد نہ جواب دیا نہ کاغذات لے کر آئے. پھر دوسری مرتبہ ان کو 9 دن دیے, 20 تاریخ سے ان کو 29 تاریخ یعنی 20 مئی سے 29 تاریخ دے دی گئی, پھر بھی جواب جمع نہیں کرایا. پھر 5 تاریخ دے دی گئی. اب فارم وہ اصل جھگڑا اور ڈسپیوٹ کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا اسی الیکشن کمیشن کے باہر آپ سارے میڈیا کے سامنے یہ تینوں ایم این ایز آئے تھے, سو کارڈ ایم این اے, ناجائز ایم این اے, یہ کٹ پتلی ایم این ایز ہیں. اصل حقیقی نمائندے ہم الیکٹڈ ہیں, فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے, ہم نے سارے پہلے دن جمع کرائے. ہم نے کہا تھا ان کو, انہوں نے یہاں آ کر کہا یہ ہے ہمارے پاس فارم 45. آپ کو پتہ ہے انہوں نے لہرائے تھے یہاں لا کر کے, اور وہ ہم آپ کے پاس بھی ویڈیو موجود ہے, ہمارے پاس بھی ویڈیو موجود ہے. اور پچھلی تاریخوں پہ عدالت میں الیکشن ٹریبونل میں جا کر کہا کہ فارم تو ہمارے پاس ہے نہیں, ہمارے پولنگ ایجنٹ نے لیے ہی نہیں. اور ہم نے پچھلے 4 مہینے سے ایک چیلنج دے رکھا ہے, وہ یہ کہ آپ فارم 45 میڈیا کو دے دو, فارم 45 اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دو, فارم 45 اپنے کسی فیس بک پہ ڈال دو, ہم خود کمپیریزن کر لیں گے. آپ کو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ گھبراہٹ یہ ہے کہ جب ایک جرم انسان کرتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے 100 جرم بھی کرنے پڑتے ہیں اور 100 جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں. اور قانون میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ تاریخ لیں گے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی اور اس کے اوپر 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا, جو عدالت نے ان کو نہیں لگایا, الیکشن ٹریبونل نے. اس سب کچھ کے باوجود بس یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے یہ الیکشن ٹریبونل تبدیل ہو جائے, اور پھر کہاں جائے اس کا کوئی ان کو نہیں پتہ. اور آگے کہاں جائے؟ اسلام آباد کا کیس ہے, ظاہر ہے الیکشن ٹریبونل اسلام آباد میں ہے کہ الیکشنز اسلام آباد کے ہیں. کسی گلی محلے, کسی پولنگ اسٹیشن کے, کسی یونین کونسل کے, کسی آپ پولنگ ایجنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے اپنے گھر والے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے سے ہارا ہوا ہے, اور اپنے گھروں سے یہ لوگ ہارے ہیں. اور آخری بات, نہ صرف یہ اپنے گھروں سے ہارے ہیں, ان کے ہر جو ان کے قریبی لوگ آئے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ جی ہارے ہوئے ہیں لیکن ہم مجبوری میں آئے ہوتے ہیں. اور فائنل اینڈ لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس
جھوٹ کے نوٹیفیکیشن سے جو آپ نے کلمہ کے نیچے کھڑے ہو کر اور اللہ کے پاک نام کے نیچے کھڑے ہو کر جو آپ نے حلف اٹھایا ہے، جھوٹا حلف اٹھایا ہے، یہ کبھی نہ اللہ آپ کو معاف کرے گا، نہ یہ عوام معاف کرے گی جو حق کے حکمرانی عوام کا ہے۔ آپ پیسے تو چلے جو چوری ہوتے تھے ہمارے ملک میں، آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ اور ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جو ڈاکہ آپ کو عوام کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تھینک یو جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی جیسے آپ کو پتہ ہے شعیب شاہین صاحب نے سارا تفصیلی آپ کو ڈیٹیلز بتا دی ہیں۔ تھوڑی چیزیں اس میں ایڈ کر دوں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 4 تاریخ کو ایک درخواست دی تھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دی، جو ہم تینوں ایم این ایز، حقیقی ایم این ایز یعنی 46، 47 اور 48 کے جو ٹریبونل میں کیسز چل رہے ہیں، جس میں یہ لوگ اپیئر ہوئے اور انہوں نے اپنے جواب جمع کرائے، نہ فارم 45 جمع کرائے، نہ کورٹ آرڈر کو کسی بھی جگہ 2 مئی کا آرڈر، اس کے بعد 20 مئی کا آرڈر، اور پھر 29 اور 30 مئی کا آرڈر کسی بھی فورم پہ انہوں نے اپیلیٹ فورم میں کسی بھی جگہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا، اور یہ آج ای سی پی کو اپنا شولڈر بنانے کے لیے اور یہاں پر آئے، اور انہوں نے 4 تاریخ کو ان کی اپلیکیشن ای سی پی نے ایڈمٹ کی اور ہمیں نوٹسز کیے۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ای سی پی کے 4 تاریخ کے آرڈر کو چیلنج کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جب ہم صبح اپیئر ہوئے وہاں پر تو اس پہ جو آبجیکشن تھے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریموو کر کے اس کو نمبرنگ کے لیے بھیجا نیچے اس کے لیے آفس میں کہ دوبارہ واپس ابھی آتی ہے، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہاں پر آرگومنٹ شروع ہے، ہم نے جانا ہے اور یہاں پر جا کے آرگومنٹس کرنے ہیں۔ وہ پٹیشن ہم واپس آ کے آرگو کریں گے، لیکن پہلے جا کے بتائیں گے ای سی پی کو کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں یہ ایڈمٹ کیا ہے اور نوٹس کیا ہے ٹریبونل چینج کی 151 کی اپلیکیشن، جبکہ کوئی انگریڈینٹ بھی اپلیکیشن کے اندر جو ایسا نہیں ہے جو لا کے مطابق ہو اور جس کو فلفل کیا جا سکے۔ سو آج کمپریہنسو بحث ہوئی، شعیب شاہین صاحب کی طرف سے بھی، میری طرف سے بھی، عامر مسعود مغل صاحب کی طرف سے بحث جو ہے وہ صبح کے لیے ای سی پی نے پینڈنگ کی، لیکن حقیقت آپ دیکھیں، آپ سب لوگ موجود تھے وہاں پر، کہ سوائے اس کے کہ جج صاحب الیکشن ٹریبونل اسلام آباد کا جلدی کر رہے ہیں اور ہم سے پیپرز مانگ رہے ہیں، فارم 45 مانگ رہے ہیں کہ لاؤ، جس کے اوپر انہوں نے ٹریبونل کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے کہا جی ہمارے پاس نہیں، آر او سے لے لیں، ای سی پی سے لے لیں۔ ایسے لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ای سی پی کا شکر گزار ہوں کہ چلیں آپ نے اس بہانے تینوں کو باہر تو نکال لیا نا۔ اب میں آپ لوگوں سے بھی ایک خواہش ضرور کروں گا کہ جی کم سے کم جائیں، موجود ہوں گے تو ان سے ضرور پوچھیں گے فارم 45 کتنا ہے، جی آپ تو لہراتے تھے کیوں نہیں جمع کرا رہے، اس میں کون سا لمبا ٹائم ہے، یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یہ تو ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بات ہے۔ آپ کبھی کہتے ہیں ایک جگہ اپلیکیشن دیتے ہیں، کبھی دوسری جگہ دیتے ہیں، جو اپلیکیشن یہاں انہوں نے دیا جی سی پی میں اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے لا کے مطابق، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی اپلیکیشن نہیں ہے۔ سو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ فیٹ بھی آ جائے گی، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک دفعہ پھر کوئی فیصلہ دے، ہمیں پتہ چلے اور آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ الٹیمیٹلی حق کی جیت کیسے ہوتی ہے۔ ہم نے آج آ کے یہاں پر گڈ ول جسچر میں ڈے فرسٹ کو کوئی کسی قسم کا لنگر آن کرنے کی کوشش نہیں کی، آتے ہی ہم نے کہا جی ابھی آرگومنٹس کریں گے، ہم آپ کے سامنے ریکارڈ ہے، منگوائیں اور فیصلہ کریں، آپ کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، ان کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، چیزیں کھل چکی ہیں، اس دن کی طرح روشن ہے، عیاں ہے، اور اب میں کہتا ہوں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخر فارم 45 تو باہر آنے ہی پڑیں گے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے